بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم عاد۔ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشہ میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیل اللہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ مسلم شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے، اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ عمل الیوم واللیل لابن السنی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ مستدرک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے
اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے پاس ثواب اور بدلہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکہ کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں۔ طبرانی اوسط۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ایک، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی۔ دوسرے، نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ تیسرے، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ بخاری شریف۔